چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کامیاب سفارتی مہم کے بعد پاکستان پہنچ گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ خطاب میں کہا جنگ کے بعد بھارت سفارتی سطح پر بھی ناکام رہا، پوری دنیا میں پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، بھارت سن لے، اب ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر بہت اہم رہا، بھارت کو سنتاز معاہدہ ماننا پڑے گا، ہم اپنے دریا کا دفاع کرنا جانتے ہیں، پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع، وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل آج امن کا واضح پیغام دے، کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ عالمی تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشورہ۔ واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات۔ کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں، علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی، پاکستان کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی آگاہ کیا، IT، زراعت اور معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں عالمی شراکت داروں کو اشتراک کی دعوت بھی دی۔ گفتگو کے دوران پاک امریکہ درینہ شراکت داری کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خیالات کو سراہا۔ صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی۔ امریکی سفیر بولی ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کروایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کروایا۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہے، ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ پاکستان کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مشکل کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ روکنے کا بیان قابل ستائش ہے۔ ایران پر حملے کی دھمکی، ٹرمپ کا نئی جنگ کا منصوبہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر کا پیغام میڈیا کو جاری کر دیا، کہا ٹرمپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں ایران کے ہاتھ سے مذاکرات کا موقع نکل بھی سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لے گا۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی سفاکیت کے پرخچے اڑا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا۔ جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے۔ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی، ہماری تنصیبات پر حملے کیے۔ ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے، اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ جنیوا میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان جوہری مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک۔
جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقبل امن کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران کے تیز رفتار میزائلوں نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ تہران کا صہیونی ریاست پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ۔ تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے۔ تہران نے 39 میزائل داغے، متعدد اسرائیلی زخمی۔ صہیونی ٹیکنالوجی سینٹر سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ وائز مین انسٹی ٹیوٹ کی تباہی سے اسرائیل کو بھاری نقصان۔ یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنے۔ اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف۔ ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان۔ ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کے چیف مقرر۔ صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری۔ تہران میں ہسپتال اور کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ۔ متعدد شہری شہید۔ شمالی ایران میں بھی اہداف پر بمباری۔ ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا۔ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ امریکہ اور جرمنی جنگ کی آگ بھڑکانے لگے۔ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی۔ گزشتہ ہفتے سے اب تک اسلحے اور دیگر فوجی سامان کے لیے 14 طیارے اسرائیل پہنچے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے یہ ضروری ساز و سامان جنگ میں اسرائیلی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پہنچایا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا ایران اسرائیل جنگ یورپ کے لیے مہاجرین کا طوفان لا سکتی ہے۔ تشدد کا یہ سلسلہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کا براہ راست اثر یورپ پر پڑے گا۔ ایران کو اپنی صفوں میں چھپے بھیڑیوں کی تلاش۔ موساد کے ایک اور ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار جاسوس مبینہ طور پر واٹس ایپ کے ذریعے ایرانی فضائی دفاع کا ڈیٹا شیئر کر رہا تھا۔ اسرائیل کا ساتھ دینے پر برطانوی شہری سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت کے خلاف نعرے۔ فلسطین کے حامیوں کا رائل ایئر بیس پر دھاوا۔ 2 فوجی طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی شدید مذمت۔ کہا ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی عوام کا دھمکیوں پر ٹرمپ کو کرارا جواب۔ تہران سمیت ملک بھر میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات، ہزاروں افراد کی شرکت۔ آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اور پرچم اٹھائے نماز جمعہ میں شرکت۔ مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے، نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا کہ جنگ سے نہیں ڈرتے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تہران اور شیراز میں بھی بھرپور احتجاج۔ لبنان اور عراق میں بھی ایران کے حق میں مظاہرے۔ بیروت اور بغداد میں ہزاروں افراد سڑکوں پر جمع ہوئے۔ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ اطالوی بحریہ کے جہاز ITS انطونیو مارچیلیا کی پاک بحریہ کے ساتھ شمالی بحیرہ عرب میں مشترکہ مشق۔ پاک بحریہ کا بحری جہاز اور ایئر کرافٹ بھی شریک تھے۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کی آپریشنل استعداد اور باہمی تعاون میں اضافہ تھا۔ مشترکہ مشق دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عزم کی مظہر ہے۔